تو خادم ایک پلیٹ میں لے کر کے آتا ہے اور وہ پلیٹ میں 2 پورشن بنا ہوا ہے، 2 کھانا بنا ہوا ہے۔ ایک پورشن میں آپ کے پراٹھا ہے اور مرغ مسلم ہے، پنیر ہے، یعنی اچھی غذائیں ایک طرف، اور دوسرے پورشن میں وہ باسی دال ہے، آپ کی سوکھی ہوئی روٹی ہے۔ یہ لے جا کر کے اس مہمان کے آگے میں پیش کر دیا جاتا ہے، پیش کر دیا گیا۔ اب وہ لے کر کے وہ مہمان، وہ شخص اپنے آگے میں پلیٹ لے کر کے بیٹھا، کھانے کو دیکھا اور کھانے کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ ایک پورشن میں مرغ مسلم ہے، پراٹھا ہے، پنیر ہے، دوسری طرف دال ہے اور باسی روٹیاں ہیں۔ دیکھتا ہے، اب سوچتا ہے کہ اب یہ مرغ مسلم کھایا جائے، پراٹھا کھایا جائے، پنیر کھائی جائے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ اسی آسنا میں دروازے پر سے ایک سائل صدا لگاتا ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر کے عرض کرتا ہے، اللہ اور پیارے محبوب کا واسطہ دے کر کے عرض کرتا ہوں، میں اتنے وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا جائے، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ جیسے ہی سائل صدا لگایا دروازے پر، اس شخص کے کان میں یہ آواز پڑی کہ ایک شخص ایک سائل صدا لگا رہا ہے، اتنے وقت سے بھوکا ہے اور وہ کھانا طلب کر رہا ہے، تو وہ اور کوئی فرمائش نہیں ہے، ایسا کیا جائے کہ اس کی حاجت کو پوری کر دی جائے۔ تو کیا کرتا ہے وہ شخص؟ اپنے لیے مرغ مسلم کا انتخاب کرتا ہے، پراٹھا کا انتخاب کرتا ہے، پنیر کا انتخاب کرتا ہے اور دال اور باسی روٹیاں اٹھاتا ہے اور اس سائل کو لے جا کے دے دیتا ہے۔ اس سائل کو لے جا کر کے دے دیا۔ کئی وقت سے فاقے پر تھا، وہ بھی لے کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ جناب اچھی غذائیں کھا کر کے بستر بچھا تھا، بستر پر جا کر کے سو گیا۔ صبح ہوئی، اب وہ منہ ہاتھ دھو کر کے فارغ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو اب تو جا رہا ہوں، چلو ان اللہ والے سے ملاقات کم سے کم کر کر کے چلا جایا جائے۔ نصیحت تو اچھی تو کی نہیں ہے، جو میں نے کہا تھا وہ نصیحت تو اس طریقے سے کی نہیں، چلو پھر بھی آخری سلام کر لیا جائے۔ پھر وہ شخص ان ولی کامل کی بارگاہ میں جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضرت میں جا رہا ہوں، آخری سلام ہمارا قبول کیجئے۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں، جا تو رہے ہو مگر میری نصیحت تو یاد ہے نا، میری نصیحت یاد ہے نا۔ کہا کہ کیا آپ بول رہے ہیں، رات سے جو شروع کیا ہے یاد ہے کہ نہیں، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی نصیحت ہے جو آپ نے بتایا؟ یہ کیا نصیحت ہے؟ کون ایسا بے وقوف ہوگا جو اللہ کو اپنے سے افضل نہ سمجھے؟ کون ایسا بے وقوف ہوگا؟ کوئی تو بڑا بے وقوف ہوگا، اپنے سے کم تر کبھی بھی اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، نہ اپنے برابر سمجھ سکتا۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی بندہ سمجھتا ہے اللہ کو تو اپنے سے افضل سمجھتا ہے۔ کہا کہ بس میری یہی تو نصیحت یاد رکھنا۔ جب وہ غصے میں کہا تب کہا کہ اب بیٹھ، اب تو بیٹھ۔ وہ شخص بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں نے کیا نصیحت کی تھی کہ اپنے سے اللہ کو افضل سمجھنا، اگر افضل نہیں سمجھ سکتا تو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا، اور اتنا نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنے سے اپنے برابر سمجھنا اللہ کو۔ کہا کہ سن، تجھے بہت برا لگا، میں نے یہ نصیحت بتائی، رات کو جس وقت تو کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک پورشن میں مرغ مسلم تھا، پراٹھا تھا، پنیر تھا، دوسرے پورشن میں دال تھی، سوکھی روٹیاں تھی، اور اسی درمیان میں دروازے پر سائل آیا تو وہ کیا نام لے کر کے سوال کیا تھا؟ اللہ کا نام لے کر کے سوال کیا تھا کہ اللہ کا واسطہ دے کر کے عرض کرتا ہوں، میں اتنے وقت سے فاقے پر ہوں، اس لیے کہ اللہ کے واسطے مجھے عطا کیجئے، مجھے کھانے کے لیے دیجئے۔ تو سن،
جو میں نے نصیحت کی تھی، اگر تو اللہ اپنے سے اللہ کو افضل سمجھتا، اگر تو اپنے سے اللہ کو برتر سمجھتا، اگر تو اللہ کو اپنے سے افضل سمجھتا تو تو اپنے لیے باسی روٹی اور دال کا انتخاب کرتا، اور اس سائل کو اگر تو اللہ کو اپنے سے افضل سمجھتا تو وہ پراٹھا، وہ مرغ مسلم، وہ پنیر اٹھا کر کے سائل کو دے دیتا، اس لیے کہ اس نے مانگا تھا دنیا والے کے نام سے نہیں، کسی دنیا دار کا نام لے کر کے نہیں مانگا تھا، اگر مانگا تھا تو اللہ کا نام لے کر کے مانگا تھا۔ اگر تو اللہ کو اپنے سے افضل سمجھتا تو وہ پراٹھا، پنیر، مرغ مسلم اس سائل کو دے دیتا، مگر تو نے تو دیا نہیں، اور دیا اگر تو اپنے برابر بھی اگر اللہ کو سمجھتا، اگر تو اپنے برابر بھی اللہ کو سمجھتا تو کم سے کم اسی پراٹھا میں سے آدھا اپنے لیے رکھتا، آدھا اسے دے دیتا، آدھا مرغ مسلم اپنے لیے رکھتا، آدھا اسے دے دیتا، آدھا پنیر اپنے لیے رکھتا، آدھا اسے دے دیتا، تو کم سے کم یہ تو سمجھا جاتا کہ اللہ کو اپنے برابر سمجھا۔ ارے اللہ کو نہ تو اپنے سے افضل سمجھا، نہ تو اپنے برابر سمجھا، بلکہ اللہ کو تو اپنے سے کم تر سمجھا، اس لیے کہ باسی روٹی اور وہ دال جو اللہ کے نام پر مانگے اسے دے دیا تو نے۔ تو اس سے کیا پتا چلا، جیسے ان ولی کامل نے یہ جواب دیا، فوراً ہی اس کا سر ندامت سے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا حضرت، یا سیدی مرشدی، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، میں نے اب تک یہ راز سمجھا نہیں تھا، مگر اب میں سمجھ گیا، اس لیے کہ ایک ولی کے در پر جب آتا ہے تو اس کا نصیبہ جاگ جاتا ہے، اس کا مقدر بیدار ہو جاتا ہے۔ اب میرا نصیبہ جاگ گیا، اب میرا مقدر بلند ہو گیا، اب میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اب جہاں تک ہو سکے گا میں شریعت مطالعہ پر چل کر کے میں دین کی خدمت کروں۔ ایک ولی کامل کے در پر جانے سے کیا ملا کرتا ہے، اور جانا چاہیے، اور جانتے ہیں ولی آپ کے درود پاک کے محتاج نہیں، آپ کے کلام پاک کی تلاوت کے محتاج نہیں، اگر نہیں بھی اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو ولی کے در پر جائیے اور باادب ہو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے قلب میں ان ولی کامل کو بسا کر کے پائخانے میں بیٹھ جائیے، پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ادب کے ساتھ ان ولی کامل کا تصور لے کر کے دل میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ کبھی خالی نہیں آئیں گے، بلکہ آپ اپنے دامن مراد کو پور کر کے لوٹیں گے۔ مگر آج ہم لوگوں نے کیا ذہن بنا لیا ہے، اور بالخصوص ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اب تک غلط راستہ چل رہے ہیں، غلط راستے پر قدم اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص آپ جن کے زیر سایہ ہیں، جن کے فیض سے آپ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، جن کا آپ آج عرس پاک منا رہے ہیں، حضرت سیدنا قاسا شاہ رحمت اللہ علیہ کا تو ان کا واسطہ دے کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں یا نوجوانوں میں کوئی شراب کا عادی ہے اور جانتے ہیں اس بدن پاک کے لیے میں جان رہا ہوں اچھی طریقے سے لاکھوں روپیہ آپ نے خرچ کر دیا ہوگا، مگر یہ جلسہ اسی وقت کامیاب ہوگا اور ہو جائے گا، یہ صرف منبر نور سے چلانے سے کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ اسی بدن پاک میں اگر کوئی شرابی ہے، اگر وہ شراب یہاں سے عہد کر کے توبہ کر کے اٹھے کہ آج میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ ان ولی کامل کے صدقے میں کہ آج سے میں شراب کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوؤں گا، نہ ہونٹوں سے لگاؤں گا، تو قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا، آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔
اگر جو شرابی ہیں وہ شراب سے توبہ کر کے اٹھا، اگر جو بے نمازی ہیں وہ آج سے یہ عہد کر لیں کہ آج سے میں نماز ترک نہیں کروں گا، آج سے میں نماز پڑھوں گا، تو آپ کا جلسہ کامیاب، آپ کا یہ روپیہ خرچ کرنا کامیاب، یعنی آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جانتے ہیں بس اس میں میں اپنی تقریر کو ختم کر لوں گا، اس لیے کہ باہر سے علماء کرام آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وقت دینا ہے کہ یہ ولی کامل سیدنا کاشا شاہ رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے قرب و جوار میں لیٹے ہوئے آرام فرما ہے، اور جس گاؤں، جس محلہ، جس قصبہ یا جس شہر میں جو ولی کامل آرام فرما ہوتے ہیں، لیتے ہوتے ہیں، ان ولی کامل کے صدقے میں جو بھی بلیات، جو بھی آفات آنے والی ہوتی ہے، ان ولی کامل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے اور فیضیاب ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال بس اسی پر اپنی تقریر ختم۔ یہاں پر بہت سارے کسان حضرات ہوتے ہیں، دھان لگاتے ہیں، گیہوں لگاتے ہیں، مکئی لگاتے ہیں۔ جب لگاتے ہیں تو اس کے اندر میں کھاد ڈالتے ہیں، اس کے جڑ میں ڈالتے ہیں یا چھیٹتے ہیں، آپ پانی پٹاتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ کھاد ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ پانی پٹانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ کھاد ڈالوں گا تو یہ مکئی سرز و آپ کے ساتھ سبز و شاداب ہو جائے گا، کافی بڑھے گا، کافی صحت مند ہوگا، اس میں پھل آئے گا تو کافی پھل آئے گا۔ گیہوں ہو یا مکئی ہو، مثال کے طور پر گیہوں ہی لے لیجئے، کتنا کھاد ڈالتے ہیں، ہر آپ 2-3 مرتبہ پانی پٹاتے ہیں، مگر جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ پانی صرف گیہوں کے جڑ میں جاتا ہے یا کہ اس کھیت کے اندر جس میں گیہوں آپ نے بویا ہے اس کھیت میں گھاس پھوس پتوار بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ گھاس وغیرہ ہوتا ہے نا، تو وہ پانی، وہ کھاد اس گھاس پتوار کے میں جڑ میں جاتا ہے کہ نہیں؟ جاتا ہے نا۔ حالانکہ آپ کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ گیہوں کو سیراب کیا جائے، کھاد دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ کافی سرسبز و شاداب ہو کر کے بڑھے اور خوب سے خوب پھل آئے۔ آپ کے گھاس میں پانی پٹانے کی حاجت نہیں، کھاد ڈالنے کا مقصد نہیں، بلکہ آپ گیہوں میں کے جڑ میں ڈال رہے ہیں، مگر وہ پانی گھاس کے بھی جڑ میں جا رہا ہے۔ آپ کھاد چھیٹتے ہیں، وہ کھاد کا اثر وہ گھاس کے بھی جڑ میں جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ جا رہا ہے، مگر جا رہا ہے اس وجہ کر جا رہا ہے کہ وہ گیہوں کے ساتھ مس ہے، گیہوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو جب گیہوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور پانی دے رہے ہیں گیہوں کو، کھاد دے رہے ہیں گیہوں کو، مگر اس کا اثر وہ آپ کے گھاس میں بھی جا رہا ہے، پتوار میں بھی جا رہا ہے، اس میں پانی دینے کا مقصد نہیں، کھاد دینے کا مقصد نہیں۔ تو اب یہاں پر بلا تسبیح و تمثیل کہہ لینے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیضان کی بارش، رحمت کی بارش، جو اولیاء کاملین کے تربت اطہر پر، مزار مبارک پر جو پڑا کرتی ہے، پڑھ تو رہی ہے ولی کامل کے مزار مقدس پر، مگر اس رحمت و برکت کی بارش کا چھیٹا ہم جیسے گنہگاروں پر بھی پڑ جایا کرتا ہے۔ جتنے بھی اس قرب و جوار میں رہنے والے ہیں سبوں کو پڑ جایا کرتا ہے۔ تو ان ولی کامل کے صدقے میں جو رحمت کا چھیٹا، رحمت کی بارش کا چھیٹا ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے سیاہکار پر جو پڑ جاتا ہے، تو انہی ولی کامل کے صدقے میں ہم لوگوں کا بھی بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ تو ضرور ولی کامل سے سچی محبت آپ کریں، عشق کریں، مگر غلط چیزوں سے باز آ جائے، ورنہ کوئی نہیں ہوگا بچانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جب تک آپ اور ہم اپنے آپ کو صحیح نہ ہو جائیں، غلط راستے سے باز آ جائیں۔ بالخصوص اس محلہ کے اندر میں شراب نوشی عام ہے، میں کہنا چاہوں گا اس شراب پینے سے باز آ جائیے۔ ایک شخص نے کہا کہ حضرت ہمارا بچہ کہنے میں نہیں ہے، میں بردستہ کہا کہ آپ اس پاک پروردگار عالم کے کہنے میں ہیں، آپ ان کے کہنے میں ہو جائیے
تو آپ کے کہنے میں آپ کا بچہ ہو جائے گا۔ ارے بچے کی بات کہتے ہیں، آپ کے کہنے میں نہ آپ کی بیوی ہے، نہ آپ کی بچی ہے، نہ آپ کا لڑکا ہے، کوئی کہنے میں نہیں ہے، بس ایک کے ہو جائیے۔ اگر آپ ایک کے ہو جائیے گا تو اللہ تعالیٰ ساری خدائی کو آپ کے تابع کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس پاک پروردگار عالم کے ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو راہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا یا